بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں مصطفیٰ الہی اور امید کرتے ہیں کہ آپ سب ٹھیک خیریت سے ہوں گے۔ ٹاپک شروع کرتے ہیں آج۔ تھوڑا سا میں نے کہا کہ کیونکہ بورڈ پر تو الحمدللہ کافی بار آپ کو سمجھانے کی ہے، لرننگ کی، لیسن کی کوشش کی ہے، تھوڑا سا موٹیویشن کرتے ہیں کہ تھوڑا سا لیکچر ہو جائے تو میرا خیال زیادہ بہتر ہے، آسانی ملے گی آپ کو۔ دیکھیں ناظرین کہ آپ نے بہت سے شوز دیکھے ہوں گے، بہت سے لوگ، بہت سے ایکسپرٹس اور بہترین اپنی اپنی جگہ سب اچھا کام کر رہے ہیں، لیکن ویک یہ جو ہوتا ہے نا، سیٹرڈے، سنڈے، منڈے، ٹیوزڈے، وینسڈے، تھرسڈے، فرائیڈے، نیمرولوجی علم الاعداد کے حوالے سے اسے نوٹ کر سکتے ہیں تو نوٹ کر لیجئے کہ یہ جو فرائیڈے کا دن ہوتا ہے، جمعے کا دن نا، یہ ڈیجٹ 6 اور 1 کے لیے بہت بلیسنگ نمبر ہے۔ یعنی اگر آپ کا نمبر 1 ہے یا 6 ہے، یا 6 ہے آپ کا یا 1 ہے۔ اچھا یہ کس طرح 1 ہے، یہ کس طرح 6 ہے؟ مثلا آپ کے نیم میں الفابیٹس ہوتے ہیں اگر، یا حروف اردو اور عربک نیم میں اگر 6 ہیں آپ کے، تو جمعے کا دن آپ کے لیے بہت بہتر اور اچھا ہو سکتا ہے، اور اچھا ہے، بہت سپورٹنگ ہے وہ، کیونکہ وہ کلک کرنے والا ٹائم ہے آپ کا۔ ڈیجٹ 1 اور ڈیجٹ 6 یہ دونوں فرائیڈے سے ریلیٹڈ ہے، اور کلر جو ہے فرائیڈے کا گرین۔ سیٹرڈے کو آ جاتے ہیں، سیٹرڈے کے لیے 8 نمبر، یعنی 8 جو نمبر ہوتا ہے نا، یعنی جن کا نمبر 8 ہے، اب وہ برتھ کا ڈیسٹینی نمبر ہو آپ کا، یا آپ کے نیم میں الفابیٹس 8 ہوں یعنی 8 ہوں، یا اردو اور عربک نیم میں حروف 8 ہوں آپ کے، تو آپ کے لیے سیٹرڈے کا دن بہت اچھا اور ہیلپنگ دن ہے۔ اور سیٹرڈے کا کلر ہے گولڈن یلوش، پیلا، پھیکا، سنہری یا براؤن۔ میں آسان اور سادہ فہمی میں بھی سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں تاکہ آپ کو یعنی سمجھ میں ہے چیز، میں کوشش یہی ہوتی ہے۔ سنڈے کے دن آ جاتے ہیں۔ اب سنڈے جو ہے، اگر آپ کے نام کا عدد ٹوٹل ہونے کے بعد، ٹوٹل لاسٹ میں الفابیٹ کو کیلکولیٹ کرنے کے بعد 4 بنتے ہیں، وہ ٹوٹل پلس کرنے کے بعد، یا وہ 1 بنتا ہے، یعنی یا تو وہ 1 یا 4، تو اس حوالے سے سنڈے کا دن کافی بلیسنگ ہے۔ اور سنڈے کا دن براؤن کلر یا اورنج کلر، یہ 2 رنگ بہت اچھے اور بہت سپورٹنگ ہیں، ہیلپ ملتی ہے، آسانی ملتی ہے آپ کا۔ اور اسی طرح مثال کے طور پر جس طرح فرائیڈے ہے اور کوئی امپورٹنٹ کام آپ کو کرنا ہے، اور آپ کی دیکھتے ہیں کہ آپ کے نام کے الفابیٹس ہیں، وہ 6 بنتے ہیں ٹوٹل کرنے کے بعد، اور ٹوٹل کرنے کے بعد یہ وہ ٹوٹل لاسٹ میں 1 بنتا ہے، یعنی 1 کیسے، جیسے 19 ہے یا 10 ہے۔ یہ الفابیٹیکل آپ کو بتا رہے ہیں، انگلش میں الفابیٹس یعنی ABCD یہ والے اسپیلنگ جس طرح ہم لکھتے ہیں پوری کرنے کے بعد، اور اردو اور عربک میں الف ب ت ٹ سے الف با تا تھا، یہ والا جو ہوتا ہے ابجد جو کہتے ہیں اس کو۔ حروف اپنے اندر ایک مخفی قوت رکھتے ہیں، اس کو عدد کہتے ہیں، جس طرح 7 8 6 بسم اللہ الرحمن الرحیم کی قوت ہے ابجد کی۔ اسی طرح اب انگلش میں اگر الفابیٹس آپ کے 1 بنے ٹوٹل کرنے کے بعد، لاسٹ میں ٹوٹل 1 کس طرح، مثال کے طور پر جس طرح آپ کے ڈیجٹ ٹوٹل ہونے کے بعد 10 بنتے ہیں، تو کیونکہ نیمرولوجی میں ایک ممبر کا اگر آپ کوئی چیز معلوم کرتے ہیں یا معلوم کرنا آپ کسی سے پوچھتے ہیں، تو ڈیجٹ 1 سے لے کر 9 تک یہ مفرد حالت ہے اعداد کی۔ ڈیجٹ 1 یعنی ایک کوئی ممبر، ڈیجٹ 2 اکیلا، یعنی 22 نہیں، 21 نہیں، 23 نہیں، اونلی 2، یا 3 4 5 6 7 8 9۔ تو اسی طرح جو بھی الفابیٹس ٹوٹل بنتے ہیں آپ کے انگلش اسپیلنگ کے، اس کو کیلکولیٹ کرتے رہیے جب تک وہ مفرد حالت میں نہ آئے۔ مفرد حالت 1 سے 9 تک کے درمیان والی حالت۔ اس کے بعد اب اگر آپ کا ڈیجٹ 1 بنتا ہے یا 6 بنتا ہے الفابیٹیکل، پوری آپ کی اسپیلنگ کا یا حروف کا، تو جمعہ کا دن اچھا سپورٹ ہے، بہتر دن ہے۔ ہرا رنگ اگر اس دن آپ یوز کرتے ہیں تو زیادہ آپ کو آسانی اور ہیلپ مل سکتی ہے، اور بہت ریلیکس فیل کرتے ہیں آپ اس میں نا۔ اور اسی طرح سیٹرڈے کے لیے جن کا ڈیجٹ 8 ہے، یعنی 8 مطلب 8، اور اگر 8 کے علاوہ کوئی اور ڈیجٹ آپ کے مائنڈ میں آتا ہے کہ اگر میرا 8 نہیں ہو نمبر، تو پھر ایسا کون سا پاسبل نمبر ہو سکتا ہے کہ جو اس دن تھوڑی سی سپورٹ یا ہیلپ ملے، یا تھوڑا سا ایک اچھی ریلیکسیشن مل سکے، تو اس کا آلٹرنیٹ سیکنڈ ڈیجٹ ہوتا ہے 3،
ٹوٹل کرنے کے بعد یعنی آپ کے الفابیٹ ٹوٹل کرنے کے بعد 12 بنتے ہیں، تو 12 مطلب 1 + 2 = 3. تو اس حوالے سے سیٹرڈے کا دن بھی اچھا خاصا سپورٹ اور فیور کا ہے. اور آپ کو کلر بتایا جا چکا ہے کہ گولڈن، یلوش، پیلا، پھیکا، سنہری. آسٹریلیا کی کرکٹ ٹیم کا جو رنگ ہے ایسا. سنڈے کے دن آپ آ جاتے ہیں تو سنڈے کے دن آپ کے لیے اورنج کلر بہت اچھا اور سپورٹ کا ہو سکتا ہے. اب آپ یہ کیسے ڈیسائیڈ کریں کہ یہ جو بات مصطفیٰ کہہ رہے ہیں تو ہمیں کیسے پتہ لگے کہ میں سنڈے ہوں یا میں سیٹرڈے ہوں یا میں فرائیڈے ہوں؟ سمپل از دیٹ کہ آپ کے نیم میں جتنے الفابیٹس آتے ہیں ٹوٹل کرنے کے بعد اگر 1 یا 6 وہ بنتے ہیں تو فرائیڈے آپ کے لیے سپورٹ کا ہے. اور اسی طرح اگر وہ 8 نمبر بنتا ہے، 8 یعنی 8 حروف بنتے ہیں عربک اور اردو والے یا انگلش والے، تو سیٹرڈے کا دن اچھا سپورٹ کا اور ہیلپنگ کا آسانی ملتی ہے، اس میں ریلیکس ملتا ہے. سنڈے کے لیے 1 اور 4 اور کلر سنڈے کا اورنج. اور اسی طرح منڈے پر آ جاتے ہیں. منڈے میں آتے ہیں تو وائٹ کلر، وائٹ مطلب سفید رنگ، اونلی وائٹ، سفید رنگ. اور اسی طرح منڈے کو ڈیجٹ 2 اور ڈیجٹ 7، یہ ان دونوں ڈیجٹس کے لیے ہیلپنگ اور سپورٹنگ ڈے. اور کلر سفید ہو تو کیا بات ہے. اگر آپ کے الفابیٹس میں ٹوٹل انگلش الفابیٹس میں یا اردو اور عربی کو حروف میں 2 بنتے ہیں ٹوٹل ہونے کے بعد، یا 7 بنتے ہیں الفابیٹیکل حروف ابجد جو بات ہے. جس طرح مثال کے طور پر ایک نام ہے انم، مثال کے طور پر، تو اس میں حروف ہیں الف، نون، عین، میم، 4 حروف ہیں. لیکن انم انکمپلیٹ نیم ہے. ظاہر ہے کہ انم خان یا کوئی اور جو بھی ان کا نیم ہوگا انم کا، انم تو یہ ایک ادھورا نام ہے، یہ ہاف نیم ہے، فل نیم کمپلیٹ نیم ہونا چاہیے. اسی طرح پورے الفابیٹس ٹوٹل کرنے کے بعد اگر 1 بنتا ہے یا 6 بنتے ہیں تو فرائیڈے اچھا ہے آپ کے لیے. الفابیٹیکل حروف ہیں یہ. اور اسی طرح سیٹرڈے ہوتا ہے تو 8 نمبر اچھا سپورٹ کیا. اور اس کے بعد اگر آپ پھر بھی چاہتے ہیں کہ کوئی آلٹرنیٹ ہو تو وہ 3 بھی بہتر ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ سنڈے کو 1 اور 4 اور اورنج کلر. منڈے کو آپ آ جاتے ہیں تو وائٹ کلر سفید جس کو بولتے ہیں، اور ڈیجٹ 2 اور ڈیجٹ 7. یہ کون سے والے ڈیجٹ ہیں؟ یہ وہ والے ڈیجٹ ہیں الفابیٹیکل حروف جس کو بولتے ہیں. جس طرح میں نے انم کو کہا تو الف، نون، عین، میم 4 حروف ہیں. اور یہ انگلش اسپیلنگ جس طرح بھی لکھتی ہے، انگلش اسپیلنگ ہر کوئی اپنے حساب سے لکھتا ہے. کچھ لوگ ای کو آئی لکھتے ہیں، آئی کو ای لکھتے ہیں، اور کچھ لوگ کس طرح اور کچھ لوگ کس طرح. یا جن کا نام واو سے آتا ہے، کچھ لوگ وی سے شروع کرتے ہیں، کچھ ڈبلیو سے شروع کرتے ہیں، یا جو بھی. تو اس لیے وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ جو اسپیلنگ لکھتے ہیں اس اسپیلنگ کی امپورٹینس ہے، یعنی جو آپ ڈاکومنٹیشن میں لکھتے ہیں اس لکھے ہوئے کی اہمیت ہوتی ہے، ٹھیک ہے. اچھا، اس کے بعد اب آپ آ جائیں ٹیوزڈے پر. ٹیوزڈے جس کو کہتے ہیں منگل کا دن. 3 نمبر 3 اچھا ہے اس دن کے لیے. اور ٹیوزڈے کا کلر آپ کا ہوگا براؤن. کافی نہیں ہوتی، کافی، چائے، بسکٹ، اس طرح والا کوئی کلر ہونا چاہیے. اور اس کے بعد وینسڈے پہ آ جائیں، یعنی بدھ کا دن جس کو بولتے ہیں. فیروزی رنگ ہوتا ہے، فیروزی، اس کو ٹیبل کو تھوڑا سا ہلکا کرتے ہیں، فیروزی کلر. اور فیروزی کلر، اور اس کے علاوہ وینسڈے کو 4 کا ڈیجٹ بہت اچھا. 4 از دا ڈیجٹ آف فائنینس، فائنینسز کا ڈیجٹ ہے 4. آپ کو شاید پہلے بھی بتایا تھا. ڈی ہے اور ایم ہے. اور اسی طرح جب آپ کے ٹوٹل کرنے کے بعد ڈیجٹ 4 بنتے ہیں، 4 یعنی 13 بھی ہو سکتے ہیں. الفابیٹیکل ہے یہ، یعنی آپ کے حروف جو ہے نا مختصراً. ظاہر ہے ہر کسی کو تو علم الاعداد نہیں آتی، ہر کوئی اس باریکی میں، اس ڈیپتھ میں نہیں جا سکتا. تو آسان ترین یہ کہ تاکہ آپ کو تھوڑی سی تو لرننگ ہو سکے، تھوڑی سی امیجیٹ آپ کو آسانی ہو سکے نا. اچھا، اس کے بعد آ جاتے ہیں تھرسڈے پر، یعنی جس کو ہم کہتے ہیں جمعرات کا دن. اونلی دا ڈیجٹ 5 نمبر. اور ڈارک نیوی بلو، جس طرح یہ ٹیبل ہے، ڈارک نیوی بلو اونلی 5 ڈیجٹ. یہ اچھا، 5 نمبر کے لیے نیمرولوجی یہ کہتی ہے کہ 5 نمبر جو ہے یہ واحد نمبر ہے، یعنی یہ درمیان میں 1 2 3 4 الفابیٹس ہو گئے، یہ ڈیجٹ ہو گئے، یہ ڈیجٹ 4 ہو گئے، یعنی 4 ہو گئے، یہ 5 ہوا ہے ان 4 سے بڑا. 6 7 8 9 ترازو بیلنس ہوتا ہے، ادھر والے بھی 4 اور ادھر والے بھی 4. 5 نمبر اونلی دا ڈیجٹ 5 ایسا ہے
ہر فریم میں فٹ ہونے والے لڑکیاں یا لڑکے یہ ہوتے ہیں. ڈیجٹ 5 چاہے آپ کے الفابیٹس ہوں یا آپ کی پرسنالٹی کا یا ڈیسٹینی کا نمبر 5 ہو. 5 نمبر ایسی شخصیت ہے, ایسی پرسنالٹی ہے کہ جو ہر فریم میں فٹ ہے قدرتی طور پر. ٹھیک ہے. اچھا اس کے بعد آ جاتے ہیں اب. اچھا یہ تھرسڈے بھی ہو گیا, فرائیڈے آپ کو بتا دیا, یہ کمپلیٹ ہو گیا. اس کے علاوہ خوابوں کی تعبیر کا علم العداد سے کیا تعلق؟ بالکل تعلق ہے. اب ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کس دن کون سا خواب آپ کو آیا ہے. پھر ذہن میں رکھیے گا, آپ کو میں نے نمبر بتانے کی کوشش کی ہے مختصراً. فرائیڈے جو ہے, جمعے کا دن جو ہوتا ہے, 1 اور 6 بہت ایکٹیو نمبرز ہیں. یہ 2 نمبر اس دن, ڈیجٹ 2 یعنی 1 نمبر اور عدد 6, یہ دونوں بہت ایکٹیویشن میں ہوتے ہیں فرائیڈے. ٹھیک ہے. اب سیٹرڈے کو 8 یعنی 8 نمبر, سنڈے کو 4, 1 بھی ایکٹیو ہوتا ہے. اسی طرح منڈے کو آپ آتے ہیں تو 2 اور 7 ایکٹیو ہوتا ہے. اب یہ دیکھنا ہے کہ جس دن آپ کو خواب آیا ہے خود دیکھ لیں آپ اپنی تعبیر. بکس میں نیٹ پہ جگہ جگہ موجود ہے, ادھر ادھر کسی سے پوچھنے کا کیا فائدہ, خود دیکھیں, خود علم کو حاصل کرنے کی, سمجھنے کی, لرننگ کی کوشش کریں. آپ مثال کے طور پر آپ کو کوئی بھی خواب آتا ہے, سیٹرڈے کا دن تھا, آدھی رات تھی یا صبح صادق تھی, ظاہر ہے مغرب کے بعد یا 12 بجے کے بعد دن بدل جاتا ہے. اس میں انگلش میں جنوری فروری مارچ اپریل میں 12 بجے کے بعد, اور ویسے چاند کی تاریخوں میں مغرب کے بعد دن بدل جاتا ہے. یہ بھی بہت انٹرسٹنگ بات ہے کہ جس کا نکاح مغرب کے بعد ہو لیکن وہ پھر بھی وہ پچھلے والا دن کاؤنٹ کرتے ہیں, یا رات 12:30 بجے ہو تو پھر بھی وہ ڈیٹ وہ پرانی کاؤنٹ کرتے ہیں. اس پہ پھر بات کریں گے جب شادی کا چیپٹر آئے گا. تو امپورٹنٹ تھنگ از دیٹ کہ جس دن آپ کو کوئی ڈریم آیا ہے, خواب آیا ہے, اب یہ کیسے پتہ چلے کہ وہ کیا ہے, اس میں کیا میسیج ہے, کیا پیغام ہے, اس میں کیا اشارہ ہے آپ کا, کیا بات آپ کو سمجھانے کی کوشش کی جا رہی ہے, کیا بات آپ کو سمجھنی چاہیے. اس کا آسان فارمولا, آسان پروسیجر یہ سمجھ لیجئے گا, سمجھنے کی کوشش کیجئے گا کہ آپ کو سیٹرڈے کو ایک ڈریم آتا ہے. سیٹرڈے کو ڈومینیشن ہے ڈیجٹ 8 کی, یعنی 8 نمبر کی. اب اس 8 نمبر کو یہاں رکھ دیں, 8 ڈیجٹ 8 کو. کس دن وہ آیا ہے, یقیناً اس دن کوئی ڈیٹ یا تاریخ تو ہوگی جس دن بھی وہ آیا ہے, اور اسی دن مہینہ کون سا تھا اور سن کون سا, سن یعنی سال. یہ 3 چیزیں جمع ہو جائیں گی. اس کے بعد آپ کی شخصیت میں جتنے حروف ہیں وہ ٹوٹل جمع ہو کے, یہ چاروں جمع ہو کے فائنل ڈیجٹ بنے گا 1 سے 9 کے درمیان. ٹھیک ہے. اب جو ڈیجٹ آئے گا وہ 1 سے لے کر 9 کی سیریل میں اس خواب کا وہ مطلب. اچھا کس ڈیجٹ کا کیا مطلب ہے, انشاءاللہ تعالیٰ یہ نیکسٹ ہم ویڈیوز میں اس کو ڈسکس کریں گے. انشاءاللہ تعالیٰ کوشش کریں گے اس کو ایکسپلین کرنے کی آسان اور سادہ فہم طریقے سے. اس طرح ڈریمز کے بھی حوالے سے آپ خود سے آپ کو آسانی مل سکتی ہے, ادھر ادھر پوچھنے کے اور جانے کے بجائے. الفابیٹیکل آپ کو سمجھانے کی کوشش کی ہے. ڈیز کے حوالے سے, ڈیز میں امپورٹنٹ جو کلرز ہیں ان کی سگنیفیکنس کیا ہے, ڈیز میں جو امپورٹنٹ نمبرز ہوتے ہیں ان کی امپورٹنس کیا ہے. ہو گیا یہ. اچھا ایک بہت امپورٹنٹ اور ایک انٹرسٹنگ بات آپ کو بتاتے ہیں کہ 1 3 5 7 9 یہ جس کو ہم ٹاک نمبر کہتے ہیں, تو یہ اگر آپ کے الفابیٹ میں موجود ہیں حروف میں, مثال کے طور پر آپ کا نام اے سے شروع ہوتا ہے تو A=1, A=1. اور اسی طرح اگر آپ کا نام ایس سے شروع ہوتا ہے, S=1. وہ آپ کو ایکسرسائز بتائی تھی میری پریویس ویڈیوز میں کہ کس ڈیجٹ کا انگلش الفابیٹ کون سا ہے, کس ڈیجٹ کا اردو کا حروف کون سا ہے, تو وہ دیکھ لیجئے گا. اگر آپ کے نام کا پہلا حرف تاک نمبر بنتا ہے, تاک نمبر کیا, 1 3 5 7 9, یہ والی سیریل بنتی ہے, تو پھر آپ کو کسی سپورٹ کی, کسی سہارے کی اور کسی شراکت داری کی ضرورت نہیں رہتی. آپ خود سے انفرادی طور پر کاموں میں کامیابیاں حاصل کر سکتے ہو. انڈیویجول سکسیزفل ڈیجٹ ہوتے ہیں, ان کو سپورٹ اور ہیلپ کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. لیکن اگر آپ کے نام میں تاک نمبر ہے, فرسٹ لیٹر آپ کے نیم کا, ٹھیک ہے, جس طرح اے میں نے کہا A=1, اسی طرح اور بھی الفابیٹس ہیں, وہ آپ کو پریویس دکھایا تھا, نیٹ پہ بھی موجود ہے, وہ تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں.
تو وہ دیکھنا ہے جب آپ کے طاق نمبر ہے تو آپ کو ادھر ادھر سے کسی سے مشورے کرنے کی ضرورت نہیں. میں یہ کر لوں، میں یہ نہیں کروں، میں یہاں جاؤں، میں یہاں نہیں جاؤں، وہ ٹھیک ہے، وہ ٹھیک نہیں ہے. کیونکہ آپ اپنے معاملے کو خود بہتر ہینڈل کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنے سینسز دیے ہیں، آپ کے حروف یہ بتاتے ہیں. ٹھیک ہے. لیکن اسی طرح اگر کسی کے نام کا فرسٹ الفابیٹ 2 4 6 اور 8 ڈیجٹ کے ایکول کوئی الفابیٹ ہو. 2 مطلب جیسے کسی کا نام کاف سے شروع ہوتا ہے، کرن ہے، کہکشاں ہے، کامران ہے، کاشف ہیں، تو یہ کے سے شروع ہوتے ہیں یا کاف سے شروع ہوتے ہیں، ڈیجٹ 2 ہے. ان الفابیٹس کو شراکت داری کی ضرورت ہمیشہ رہتی ہے. اکیلے یہ کوئی کام نہ کریں، ان کو اکیلے کام نہیں کرنا چاہیے. نہیں تو پیسہ بھی جانا ہے، چیزیں بھی جانی ہیں، ٹائم بھی آپ کا ویسٹ ہوتا ہے، سب کچھ ہوتا ہے. کیونکہ یہ سیٹ کی صورت میں نمبر ہوتے ہیں. 2 مطلب 1 سے زیادہ، 2 مطلب 2. 4 ڈیجٹ کا مطلب ہے 4 چیزیں کچھ بھی، یعنی گروپ کی صورت میں یہ. اور اسی طرح 6 ہے تو وہ 6 چیزیں ہیں. اور اسی طرح 8 ہے تو وہ 8 ہے، یعنی 9 نہیں ہے، 5 نہیں ہے، 6 ہیں. اسی طرح 3 نہیں ہے، 4 ہے. 3 طاق نمبر ہے، 4 جفت نمبر ہے. تو جن کے نام کے حروف جفت نمبر بنتے ہیں الفابیٹس کے، جس طرح K = 2، تو اسی طرح ان کو شراکت داری میں کام کرنا چاہیے، کسی کے ساتھ مل کر کام کرنا چاہیے. یہ گورنمنٹ جاب کے حوالے سے بہتر ہو سکتا ہے قدرتی طور پر نا جی. الفابیٹس کے حوالے سے آپ کو بتایا کہ اگر 2 4 آپ کے نیم میں واولس کتنے ہیں، یعنی جن کے بھی نیم میں واولس کیا AEIOU یہ اسٹارٹ میں آتے ہیں تو ان کی کیا امپورٹنس ہے. اور یہ نام کے اس میں مڈل اس میں اسٹینڈرڈ میں آتے ہیں تو اس کی کیا امپورٹنس ہے. لاسٹ والے پارٹ میں، لاسٹ والے پورشن میں آتے ہیں تو اس کی کیا امپورٹنس ہے. بہت زیادہ اس کی بھی اہمیت ہے کہ آپ کے نیم میں یہ واولس کتنے ہیں، اسٹارٹ میں ہیں، درمیان میں ہیں یا لاسٹ میں. اچھا یہ ہو گیا. ایک اور بہت امپورٹنٹ بات ہے، اکثر لوگوں نے کی ہے اور مجھے کہا ہے انہوں نے کہ پلیز اس پر اگر بات کریں تو زیادہ بہتر ہوگا، تو بالکل کرتے ہیں جی. کہ نیمرولوجی 1 to 9 ڈیجٹ تک ہے، نیمرولوجی 1 to 8 ڈیجٹ تک نہیں ہے. اب یہ پھر میں آپ کو اگزامپل دیتا ہوں کہ چھوٹا بیبی ہوتا ہے، چھوٹا بیبی ایوریج ٹائم اس کا 9 منتھ ہے. اگر 8 مہینے تک ہے تو پھر 8 مہینے کے بعد اس کو کیا کہیں گے کہ جی اب کون سا ٹائم ہے اس کا. اسی طرح بہت ساری باتیں، یعنی جو 9 نمبر تک، 1 سے لے کر 9 نمبر تک، ان کے نیچے جو حروف کی قوت لکھی ہوئی ہوتی ہے، اردو اور عربک اور انگلش الفابیٹس لکھے ہوئے ہوتے ہیں، اس کی اہمیت ہے. 8 نمبر تک والی نیمرولوجی کی اس لیے اہمیت نہیں ہو پائے گی کہ وہ کمپلیٹ نہیں ہے. یہ وہی والی بات ہوگی، یہ پورے ویک میں فرائیڈے کا دن نکال دیں اور باقی 4-5 دن ٹھیک ہے، سیٹرڈے بھی ٹھیک ہے، سنڈے بھی ٹھیک ہے، منڈے بھی ٹھیک ہے، ٹیوزڈے، وینسڈے اور تھرسڈے ٹھیک ہے، فرائیڈے کو سائڈ پہ کر دیتے. اسی طرح گروپ آف سیٹ ہے یہ 1 to 9 3 3 3. تو اس لیے علم الاعداد کے حوالے سے 1 سے لے کر 8 تک اگر آپ اس سیریل میں جاتے ہیں، اس ڈیٹیل میں جاتے ہیں، تو آپ کو آنسر مل ہی نہیں سکتا. جس طرح چھوٹا بیبی جو ہے وہ 9 منتھ ہے، اور اسی طرح 9 مہینے کی اور بہت ساری چیزیں اور بھی ہیں، وہ آہستہ آہستہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس کو بتائیں گے. تو ڈریمز کے حوالے سے آپ کو بتایا، کلر کے حوالے سے آپ کو بتایا. نیم میں اگر آپ کے الفابیٹس ہوتے ہیں، وہ واولس ہوتے ہیں AEIOU، اس کی کیا امپورٹنس ہے، کیا اہمیت ہے. ایک اور بات آپ کو بتانی، ڈیسٹنی میں 1 to 31، 1 سے لے کر 31 تاریخ تک کسی بھی مہینے کی، یعنی جس مہینے میں 31 دن ہوتے ہیں، وہاں کی جنوری، فروری، مارچ، وہ والی نا، ان 31 دنوں میں کس دن کون پیدا ہوا. یعنی 6 تاریخ تھی، آپ ہاسپٹل میں ہوئے، گھر پہ ہوئے، یا دیہات میں ہوئے، یا شہر میں ہوئے، یا ہوٹل میں، جہاں بھی آپ کی برتھ ہوئی، اس 6 تاریخ کی کیا اہمیت بن گئی آپ کی زندگی سے. یا اگر کوئی 9 تاریخ میں پیدا ہوا ہے، اس وقت ڈیٹ 9 تھی اور 9 بجے کا وقت تھا، 9 فلور تھا، تو اس کی اس 9 نمبر سے کیا کنیکشن بن گیا تھرو آؤٹ لائف میں. نیم آپ کا کچھ بھی ہو،
سر نیم آپ کا کچھ بھی ہو، الفابیٹس آپ کے کچھ بھی، ظاہر ہے کہ نیم ہر کوئی تو نہیں کنسیڈر کر کے فریم کو، ہر کوئی فریم تو ساتھ نہیں رکھتا کہ نیمرالوجی کا فریم یہ اور یہ ڈیٹ یہ تو اب یہ اس کے حوالے سے رکھیں گے. لیکن آسان ترین آپ کو سمجھانے کی میں کوشش کر رہا ہوں کہ 1 سے لے کر 31 یعنی جو جنوری فروری مارچ یہ والے ڈیز اسلامی مہینے نہیں، اسلامی مہینے تو 29 ہوتے ہیں، 29 23 تک ہوتے ہیں، 31 نہیں ہوتا اس میں. تو ان 31 ڈیز کی ڈیٹیل الگ الگ سیپریٹلی کیا ہے، یعنی اب 2 کو اگر آپ کہیں پر برتھ ہوئی ہے، 3 کو ہوئے، 4 کو ہوئے، تو اس قوت کا آپ سے کیا لنک بن گیا. آپ کا نیم کچھ بھی رکھ دیا جائے بعد میں، آپ کہیں کسی بھی جگہ جا کر رہنا شروع کر دیں، اور یعنی کوئی بھی ایٹماسفیئر ہو، کوئی بھی ویدر ہو، اور کوئی بھی طریقہ کار ہو، کسی بھی آپ ایریے میں رہ رہے ہو، کسی بھی لائف اسٹائل سے آپ چل رہے ہوں، تو جس دن آپ دنیا میں آئے ہیں، ڈیسٹینی کی میں بات نہیں کر رہا، ڈیسٹینی انٹائرلی ڈیفرنٹ، وہ الگ ہے بالکل. یعنی جس تاریخ کو آپ دنیا میں آئے ہیں اس تاریخ کا آپ سے گہرا لنک اور کنیکشن بن گیا، میگنیٹ کی طرح وہ ایسے چپک گیا آپ کو. اس کی کیا اہمیت ہے؟ اگر وہ نمبر ٹھیک ہو گیا، آپ نے جو بھی نیم رکھا تھا تو آسانی ملتی ہے، وہ ٹھیک نہیں ہوتا تو اسے ٹھیک کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے، یہاں تک ہو گیا. اچھا اب ذرا اور آگے چلتے ہیں. نیم جو ہوتا ہے، نیم پلیز نک نیم نہ رکھا کریں، یہ بات میں نے آپ سے پہلے بھی کی تھی، اور کئی بار جو لوگ ان پرسن ملتے ہیں تو میں انہیں کہتا بھی ہوں، نک نیم نہیں ہونا چاہیے، نام ایک ہی ہونا چاہیے، آپ کی ڈیسٹینی ایک ہی رہے. ایک نام آپ کا جو نیم کمپلیٹ ہوتا ہے، پھر ایک گھریلو نام ہوتا ہے، اور پھر وہ جو آپ کے جو سیکنڈ ممبر ہوتے ہیں لائف کے وہ کسی اور نام سے پکارتے ہیں یا پکارتی ہیں. تو نیم اور نام ایک ہی ہونا چاہیے پکارنے میں اور شناخت میں، تاکہ آپ کی قسمت، نصیب اور ڈیسٹینی چیز ایک ہی رہے. اس ایک کو ٹھیک کرنا آسان ہے، لیکن 3 4 قسمتیں ہو جائیں گی نا، نک نیم بھی اور وہ والا نیم بھی جو آپ کا لائف پارٹنر ہے، کوئی بھی نام ایسے رکھ لیتے ہیں، اکثر ہوتا ہے گھروں میں، تو وہ ایک الگ ڈیسٹینی بن گئی. آپ کا نک نیم ہے، وہ ایک الگ ڈیسٹینی بن گئی. آپ کا نکاح ہوتا ہے، میرج از اونلی دا کانٹیکٹ بٹوین 2 پرسن، تو جب آپ کا نکاح ہوتا ہے تو ایک یہ آپ کا ڈیسٹینی بن گئی کہ یہ آپ ادھر تھے دونوں ایک ہوئے، تو جہاں وہ ایک ہوئے کمپاؤنڈ نمبر، وہ ڈیسٹینی بن گیا. ایک آپ کا فل انڈیویجول ان پرسن نیم تھا آپ کا، 2 ڈیسٹینی ہو گئی. تیسری نک نیم تھا آپ کا. چوتھا یہ جو نیم رکھ دیا جاتا ہے آپس میں پیار سے یا ویسے جو بھی رکھا جاتا ہے، تو یہ اتنی ساری قسمتیں ہو جاتی ہیں، ڈیسٹینی ہو جاتی ہے، تو اتنے سارے نصیب، اتنی ساری قسمتیں الٹ پلٹ ہو جاتی ہیں چیزیں نا روٹین لائف میں. تو کوشش کریں کہ نام ایک ہی ہو. اب نیکسٹ کبھی بھی کوئی رکھتا ہے یا آپ کچھ سے کوئی مشورہ کرے تو اس ایک ہی میں رہیں، اس ایک ہی نام کو رکھیں. بے شک اس کو ہاف یعنی کر کے آپ اس کو پکار لیں، سعید احمد ایک نام ہے، سعید کہہ لیں آپ اسے، یا احمد کہہ لیں آپ اسے، لیکن نام وہی رکھیں جو نیم ہوتا ہے. یعنی نک نیم یا کوئی اور چیز نہ رکھیں، کیونکہ اس چیز کو ٹھیک جو پہلے نام ہے وہی بیلنس ہونے میں ٹائم لگتا ہے. تو جب آپ کوئی نک نیم یا کوئی اور ڈیسٹینی بنا دیتے ہیں تو پھر وہ 2 3 انسان بن جاتے ہیں، انسان ایک ہی، تو وہ چیزیں بہت زیادہ وہ ہو جاتی ہے نا، مطلب نیچرلی چیز ہے. ٹھیک، تو یہ اس کو تھوڑا سا کنسیڈر کریں میرا خیال. اچھا یہ بھی ہو گیا، اور ویکلی بھی ہو گیا، منتھلی بھی ہو گیا. اچھا ایئرلی 3 منتھس کے بعد جو بھی چیزیں ہوتی ہیں نا ایئرلی، انشاءاللہ تعالیٰ کوشش کریں گے، جس طرح اپریل کوشش کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ 2 4 5 7 دن میں کہ اپریل میں، اور ویسے انشاءاللہ تعالیٰ انشاءاللہ کہ اس کو لے کے چلیں گے کہ اپریل 4 نمبر کا مہینہ ہوتا ہے، یعنی وہ 4 نمبر پر ہے، لیکن اس کے خود میں کتنے سارے ڈیز ہوتے ہیں. یہ بہت انٹرسٹنگ اور ایجوکیشن کی بات ہے کہ یعنی ایک تو آپ کی انٹرنس میں جو آپ کا ڈیجٹ ہے، یعنی جیسے کسی کی شخصیت 4 نمبر ہے، تو جس طرح باقی ڈیز ہیں اپریل میں 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 اپریل 12 13 14 15، اسی طرح حالانکہ اپریل 4تھا مہینہ ہے لیکن اس کے اندر کتنے ساری ڈیٹس، تاریخیں اور دن ہیں. اسی طرح آپ کی شخصیت پر ڈیسٹینی ایک ہوتی ہے، آپ کے الفابیٹس، ڈیجٹ اور آپ کے نمبر، بہت ساری ڈیٹیلز اس میں موجود ہوتی ہیں. انشاءاللہ اس کے بھی حوالے سے بات کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. پھر آپ کے نیم میں کانسوننٹس جو ہوتے ہیں، واولز کے علاوہ،
لیٹر جوڑتے ہیں انگلش میں، ان کی کیا امپورٹینس ہے، کیا اس کی اہمیت ہے. پھر اگر اردو میں لیتے ہیں تو اس میں معرفہ، اس میں نکرہ، پھر ورب ہے، ایڈورب ہے، کامن ناؤن، پراپر ناؤن، یہ ساری چیزیں آہستہ آہستہ انشاءاللہ تعالیٰ اس کو لے کر چلیں گے. کوشش کریں گے کہ اس کو پراپرلی آہستہ آہستہ کیا جائے. چیزیں اپ گریڈ بھی ہو رہی ہیں ساتھ اس میں. اٹ ول ٹیک سم ٹائم. انشاءاللہ کوشش کریں کہ کم سے کم وقت میں چیزوں کو اس کو جو قریب ترین اپڈیٹ کیا جا سکے انشاءاللہ تعالیٰ. اور آپ چیک بھی کر رہے ہوں گے، وزٹ بھی کرتے ہیں آپ، تو یہ نیچے ایڈریسز موجود ہیں، کانٹیکٹ نمبر ہے یا ای میل ایڈریسز ہیں، اور دوسرے جو بھی لنکس، جس بھی میڈیم، جس بھی فورم سے آپ لنک کرنا چاہتے ہیں. ٹو دی پوائنٹ بات کیا کیجیے، سنجیدہ کیجیے. لائف از ویری سیریس. اپنے آپ کو سنجیدہ لیا کریں، اپنے آپ کو سنجیدہ لینا چاہیے. اسے سیریسلی لیجیے گا اس بات کو. زندگی جو ہے وہ قیمتی اور ایک ہی بار ملتی ہے. وہ ٹھیک کیا جا سکتا ہے، معاملات کو بہتر کیا جا سکتا ہے. جس کے حصے کی جو تکلیف ہے، جو درد ہے، یعنی یہ ہمارا مضبوط ایمان ہے، ہمارا عقیدہ ہے، اور اس پر ہم فخر بھی کرتے ہیں. وہ فکس ہیں ساری چیزیں. شعور اللہ نے دیا، عقل اللہ نے دی ہے. تو ہم ڈرائیونگ جس طرح دیکھ کے کرتے ہیں نا، روڈ پہ جاتے ہیں، خود بھی بچتے ہیں، دوسروں کو بھی بچانے کی کوشش کرتے ہیں، اور گاڑی کو بھی ٹھیک سے چلانے کی کوشش کرتے ہیں. آگے کھول کر جب ہائی وے پہ جاتے ہیں، اسی طرح آپ کی لائف ہوتی ہے. آپ کو خود بھی عقل مندی سے چلنے کی کوشش کرنی چاہیے. خود بھی بلیسنگ اپنے لیے، خود بھی سب سے پہلے تو خود ہی بلیسنگ ہونی چاہیے اپنے لیے. اور وہ جب ہوں گے کہ جب آپ اپنے آپ کو پہچانیں گے. اپنے آپ کو پہچاننے سے بتاتے ہیں کہ روٹین لائف ہے. نیمرولوجی کی خوبصورتی یہ ہے کہ کچھ بھی آپ کو الگ سے ایکسرسائز نہیں کرنی، روٹین کی چیزیں. ہم دنوں کو، یہ دن یعنی جو ہفتہ اتوار پیر منگل بدھ جمعرات جمعین کو ہم روٹین میں یوز کر رہے ہوتے ہیں. ہر کوئی یوز کرتا ہے. عدد نمبرز کو بھی ہم یوز کر رہے تھے. یار ہمیں 5 بجے یہ کرنا ہے، 8 بجے یہ کرنا ہے، 12 بجے ادھر جانا ہے، کل اس نے 3 بجے آنا ہے، تو وہ میٹنگ تھی 6 بجے. یہ روٹین کی چیزیں سب کی. تو یہی نمبر، یہی عدد، یہی ساری چیزیں آپ کے نام سے، آپ کے حروف سے، آپ کے الفابیٹ سے بیلنس ہو جائیں، یا بیلنس ہونے میں آپ کو ہیلپ مل سکے. یہ بلیسنگ ہے اس سبجیکٹ کی نا، روٹین کی چیزیں. نہیں تو ڈسبیلنس چیز ہوتی ہے تو مطلب آپ خود بھی پریشان ہو رہے ہوتے ہیں. اور میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ ہر انسان کی بہت اہمیت ہوتی ہے. آپ کہیں پر بیٹا ہوتے ہیں، کہیں پر بھائی ہوتے ہیں، کہیں پر شوہر ہوتے ہیں، کہیں پر کولیگ ہوتے ہیں، کہیں پر فرینڈ ہوتے ہیں، کہیں پر کزن ہوتے ہیں. بہت سارے کیریکٹرز ہوتے ہیں ایک انسان میں. تو ایک انسان کا ٹھیک ہونا میٹر کرتا ہے. بہت سارے انسان اس سے لنک میں ہوتے ہیں، اور ایک انسان اگر ڈسٹرب ہوتا ہے تو بہت سارے انسان ڈسٹربنس کا سبب بن رہے ہوتے ہیں، کیونکہ لنکڈ ہیں ہم لوگ ایک دوسرے سے سوسائٹی میں. تو ہیلپ ملتی ہے نیمرولوجی سے ہمیں روٹین لائف میں. کلرز کے حوالے سے ہر الفابیٹ کا اسپیسیفک کلر ہوتا ہے. اب وہ آہستہ آہستہ انشاءاللہ ہم لے کر چلیں گے. ہر الفابیٹ کا ایک اسپیسیفک ڈیجٹ ہوتا ہے، اسٹرانگیسٹ نمبر ہوتا ہے اس کا. ہر یعنی حروف کا، ہر حروف کا الگ الگ سے بالکل. تو انشاءاللہ تعالیٰ آہستہ آہستہ اس کو بھی لے کر چلیں گے، کوشش کریں گے. اور پھر بھی کوئی سوال ہو آپ کے ذہن میں، یا کوئی کسی اور ٹاپک پر آپ سننا چاہتے ہیں یا بات کرنا چاہتے ہیں، یا آپ کے مائنڈ میں کہ اس والی بات پہ کسی بھی قسم کی کوئی بات ہو، لیکن پلیز تھوڑا میں ریکویسٹ کروں گا کم از کم میری ویڈیوز یا میری ذات کی حد تک. یقین کیجئے زندگی میں بہت محنت کی ہے، بہت زیادہ محنت کی ہے، اور ابھی بھی سیکھ رہے ہیں، ابھی بھی لرننگ پروسیس ہے. تو ہمیشہ آپ جتنی بھی ویڈیوز دیکھیں یا کوریج دیکھیں، دوسری چیز دیکھیں، سنجیدگی کا عنصر انشاءاللہ آپ کو اس میں نظر آئے گا. زندگی اللہ کا قیمتی ترین تحفہ ہوتا ہے. ہمیں اسے سنبھال کر دھیان سے رکھنا چاہیے. مصطفیٰ الہی کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلد آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی. جاتے جاتے ایک بات ہے کہ دیکھیں زندگی میں مواقع نکل جاتے ہیں، مواقع نکل سکتے ہیں، مواقع ختم نہیں ہوتے. ہوپ کو ختم نہ کریں. ہاتھ پیر آپ کے جب تک سلامت ہیں، آپ تندرست ہیں، nothing impossible, everything is possible انشاءاللہ تعالیٰ. تو اس چیز کو ذہن میں رکھا کیجیے. اجازت دیجیے، انشاءاللہ آپ سے بہت جلد ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے گا.